السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین اسلام، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں جمع فرمایا کہ ہم نماز جمعہ کی بہتر طور پر ادائیگی بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت تازہ کریں کہ مسجد میں ہم جتنی دیر رہیں گے اور اس کے بعد بھی شام تک جمعے کے ان اوقات کو، جو مبارک اوقات ہیں، ان کو کارآمد بنائیں گے اور آج کے جو مسنون اعمال ہیں، سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام، ان سے بھی ہم غافل نہیں رہیں گے۔ حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ اولاد کی تربیت کے اسلامی اصول کیا ہیں۔ قرآن و حدیث میں اتنے اصول بیان کیے گئے ہیں، اتنی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر اولاد کے سلسلے میں والدین کو کیا باتیں یاد رکھنی چاہیے، ان کا مختصر تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، تو اس کے ساتھ ایک امانت بھی ہے۔ اسے صرف تحفہ سمجھ کر قبول کر لینا، خوشی منا لینا، اس کے اچھے نام رکھنا، عقیقہ کرنا، کچھ مسنون اعمال بھی کرنا اور خوشی میں حد سے آگے بڑھ کر کبھی کبھی غیر ضروری کام بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے یا بیٹی کا تحفہ عطا کیا ہے اور اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، لیکن اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں امانت کے طور پر دیا، اور جب ایک امانت کسی کے پاس رکھی جائے تو بغیر کسی کمی بیشی کے اسے لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اولاد امانت کے طور پر دی ہے تو ہم ان کی ایسی تربیت کریں اور ان کو اس لائق بنائیں کہ وہ امت کے لیے ایک اثاثہ بنے، ایک ایسٹ بنے، ایک قیمتی انسان بن کر لوگوں کے سامنے آئیں امت اور انسانیت کے لیے۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ میں نے جیسا کہ بارہا عرض کیا کہ نیت کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت توفیق سے نوازتا ہے، اس کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے، مواقع عطا کرتا ہے، اور انسان ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر ایسے کام کر جاتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اس کی نیت بھی کی تھی، میں نے اس کے لیے سوچا بھی تھا۔ اولاد سے اللہ رب العزت نے فطری طور پر انسان کے دل میں بے پناہ محبت رکھی ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ انما اولادنا بیننا اکبادنا تمشی علی الارض، کہ ہمارے بچے ہمارے درمیان ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں
جو زمین پر چل رہے ہوتے ہیں۔ لو حبت الریح علی بعضهم لم تنعت عینی من الغمض، اگر کسی پر تیز ہوا بھی چل جائے بچوں میں سے تو رات کی نیندیں اڑ جاتی۔ ماں باپ بچوں کے لیے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، بے پناہ نیک جذبات رکھتے ہیں، ان کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اس بنیادی اصول کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم ایک قیمتی انسان بنانے کے لیے کریں، صرف اس کے شوق پورے کرنے کے لیے، اس کی تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ہماری تربیت اور ہمارے گھر کا نظام وقف نہ ہو جائے، بلکہ نظر ہمیشہ اس پر رہے کہ ہم بچوں کو کارآمد بنائیں، اتنے کارآمد بنائیں کہ وہ زندگی میں بھی کام آئیں، والدین کو والدین سمجھیں، ان کا احترام کریں، بڑوں کا احترام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اب سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو صدقہ جاریہ، کوئی بھی ایسا کام جو پائیدار کام تھا، مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، عام لوگوں کے لیے کچھ ایسے کام کر گئے وقف کی شکل میں، وصیت کی شکل میں، کہ ان کے باقی رکھتے ہوئے ہمیشہ ان سے فائدہ جاری رہے، یا ہمیشہ نہیں تو دیر تک اس کا نفع جاری رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او علمی ينتفع به، اللہ تعالیٰ نے اگر اسے کوئی علم دیا ہے تو وہ علم دوسروں تک منتقل کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، وہ علم دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو جس علم سے اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا جائے، اس نے اپنی زبان سے وہ علم پہنچایا ہو، اپنے قلم سے پہنچایا ہو، اور بھی جو میسر ذرائع ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ان کو پہنچایا ہو، تو وہ علم بھی مرنے کے بعد اس کے لیے ہمیشہ کام آتا رہے گا۔ گویا انسان دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کا نام اور کام باقی۔ اور تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے، اس کو سمجھے، اس کی والدین کے جو خواب تھے، جو ان کی تمنائیں تھیں، جو ان کے ارادے تھے، اس کام کو اور آگے بڑھائے، نہ یہ کہ وہ اس سے بھی پیچھے چلا آئے، اور جو ماحول والدین نے گھر کا بنایا تھا اور جس انداز سے گھر کو جس معیار پر لایا تھا، اس کی وفات کے بعد لوگ کہیں کہ بچوں میں وہ بات نہیں۔ عام طور سے یہ بات زبان پر آتی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے، کامیاب ماں باپ وہ ہیں، خوش نصیب ہیں بلکہ، کہ جو اپنے بعد ایسی عادتیں، ایسے اخلاق اپنے بچوں میں منتقل کر کے گئے ہوں کہ بعد کے لوگ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ بالکل اپنے والدین پر یہ گئے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ بڑھ کر خیر کے کاموں میں حصہ لینے والے ہیں۔ اس نیت اور ارادے سے بچوں کی پرورش ہونی چاہیے۔ بچے جب معصوم ہوتے ہیں، ننھے منھے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تو کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب امانت کے طور پر یہ بچے عطا فرمائے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اسی لیے بچپن سے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے، ایک عمر تک کوئی ذمہ داری نہیں رکھی گئی۔ اس موقع پر ہدایت دی گئی ہے کہ اگر اس موقع پر بچے کوئی غلط رخ اختیار کر رہے ہیں، غلط ماحول میں
اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بچوں میں غلط عادتیں آ رہی ہیں تو گویا والدین اس کے ذمہ دار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں توحید ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا احترام ہے، وہ اللہ کو ایک مانتے ہوئے اس دنیا میں آتا ہے۔ اس کے والدین یحودانہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، پارسی بنا دیتے ہیں، یعنی جو ان کا دین، ان کا مذہب، ان کی تہذیب، ان کا کلچر ہو اس میں ڈھال دیتے ہیں بچے کو، ورنہ بچہ ماں کے پیٹ سے کافر نہیں پیدا ہوتا۔ ایسے ہی اسے اگر آپ دور لے جائیں اور آگے اس کی تشریح کو بڑھائیں تو ماں باپ اپنی عادتیں بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ یقیناً وہ مومن ہے، مسلمان ہے تو اسے مسلمان ہی باقی رکھیں گے، لیکن بچوں کے اندر جو عادتیں آئیں گی وہ عادتیں ماں باپ سے منتقل ہوتی ہیں۔ اور آج بھی جو پیرنٹنگ کے اصول بتائے جاتے ہیں اور جو نفسیات کے درس دیے جاتے ہیں ان میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں سے کتنی عادتیں منتقل ہوتی ہیں، باپ سے کتنی عادتیں منتقل ہوتی ہیں۔ تو کچھ تو عادتیں فطری انداز کی ہوتی ہیں، بولنے کا انداز ہے، چلنے پھرنے کا انداز ہے، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے بہتر طور پر خود کو پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے، ایک نمونے کا انسان بننا ہے، ایک آئیڈیل بننا ہے کہ بچے ہم پر فخر کریں اور سمجھیں کہ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے جو ہمارے والدین نے اختیار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ بچے کی تربیت کا نہیں ہے، اس لیے کہ بچے اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں، کان سے نہیں سنتے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ تم جھوٹ نہ بولا کرو اور پھر دن رات ہم دیکھتے ہیں بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، تو ہماری بات کا نہیں، ہمارے ایکشن کا، ہمارے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو اگر ہم امانت سمجھتے ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے اللہ رب العزت کی جانب سے معصوم پیدا کیے گئے ہیں اور یہ ہمارے ڈھالنے سے ڈھلتے ہیں، کوشش ہماری جاری رہنی چاہیے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام حکم دینا، سکھانا، بتانا، لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ سب سے اہم ذمہ داری اور سب سے مشکل ذمہ داری ہے۔ چاہے بچے 7 سال سے کم کے ہوں، 7 سے 14 سال کے ہوں، 14 سے 21 سال کے ہوں، اگر ہم 3 مرحلوں میں تقسیم کر دیں تو بالکل جو ابتدائی حصہ ہے وہ بچوں کو کہ کھیلنے کودنے کا ہوتا ہے۔ بچوں کو اس وقت ہم بہت زیادہ سکھاتے ہیں جس کا اتنا حکم نہیں دیا گیا، مختصر باتیں، بہت معمولی باتیں اور بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا۔ 7 سے 14 سال کی عمر اصل عمر ہے کہ جس میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ وقت اسپینڈ کیا جائے اور ان کو تعلیم دی جائے، جو اسکول کی، مدرسے کی، مکتب کی روایتی تعلیم ہے مسجدوں میں، وہ تعلیم تو ان کو دی ہی جائے، لیکن اس درمیان ان کو اچھے مینرز سکھائے جائیں، اخلاقیات، معاملات۔ حضرت لقمان علیہ السلام کہ جو مشہور ہے کہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمتوں سے نوازا تھا، انہوں نے اپنے بچے کو 9 نصیحتیں کی تھیں اور بیچ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر ہے۔ اب وہ ان کی نصیحتوں کا حصہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان فرمایا ہے یہ واضح نہیں ہے، لیکن ان والدین کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑ کر اس کے علاوہ بھی 9 نصیحتیں اس کے اندر، وہ 9 نصیحتیں اگر ہم اختیار کر لیں، ان کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور یہ طے کر لیں کہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو ہمیشہ ہم ان باتوں کی تعلیم دیتے رہیں گے، تلقین کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے اور اریٹیٹ نہیں ہوں گے، گھبرائیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں، جو ان کو نظر انداز کرو، یہ بات نہیں مانتے ہیں، ناراض ہو گئے، ان سے بات بند کر لی اور بالکل ان کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور کھل کر بد دعائیں دینے لگے۔ یہ ایک
سمجھدار انسان کا، ایک ہوشمند انسان کا کام نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو سب سے پہلے بچے کو بار بار یہ سمجھایا جائے کہ عقیدہ کیا چیز ہے، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اسی کی عبادت کرنا، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اتنا زیادہ گفتگو کرنا، کھانے کے دوران، چلتے پھرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، کوشش یہ کرنا ایک پلان کے تحت کہ ہر روز 2-3 باتیں ہم ذکر کر دیں۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم بھی علم حاصل کریں، ہم اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں، کچھ نہ کچھ ہم بھی سیکھتے رہیں۔ اگر ہم کچھ نیا نہیں سیکھتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیا بتا سکتے ہیں؟ پھر ہم خاموش رہ جاتے ہیں، کوئی بات ان کو صحیح نہیں پہنچا پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کو عقیدے کی تعلیم دی جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز چھوڑتے ہوں تو ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی گئی۔ بہت ہی بے دردی کے ساتھ مارنے سے منع فرمایا گیا، اور غصہ اتارنے سے اور ایک انتقام اور ریونج کی کیفیت ہو کہ آج ہم منوا کر رہیں گے اور کیسے نہیں مانیں گے، یہ طریقہ نہیں بتایا گیا۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس انداز سے تنبیہ کرنا کہ چہرے پہ نہ مارا جائے اور بہت ہی زیادہ بے دردی کے ساتھ نہ مارا جائے، لیکن بچے کو یہ احساس ہو کہ والدین جو کہہ رہے ہیں اس کی ایک اہمیت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے اور ہم آزاد ہیں بالکل۔ یہ احساس دلانا بھی بچے کو ضروری ہے، اور مارنے سے زیادہ مارنے کی دھمکی دینا یہ بھی کافی ہوتا ہے بسا اوقات۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا، لیکن نماز چھوڑنے پر مارنے کا حکم فرمایا۔ یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے اگر مارنے کی بھی ضرورت پڑے، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت پڑے تو ہاتھ اٹھایا جائے۔ لیکن کب تک؟ کیا بچے شادی شدہ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تب تک ہم ان کو مارتے رہیں؟ یہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، سمجھنے کی چیز ہوتی ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں اور باپ اور بیٹے کے جوتے برابر ہو جائیں تو پھر سیکھ جانا چاہیے کہ اب ان کو ایک ایڈوائزر، ایک مشیر کی طرح، ایک برابر درجے کے ایک ایسے انسان کی طرح کہ جن کو ہم مشورے میں شامل رکھیں، ان کے ساتھ بات کرنے کا ہمارا لب و لہجہ بدل جائے 14-15 سال کے بعد، اور ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، تم سے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ ان کو گلے لگایا جائے، آئندہ دیکھو احتیاط کرو، یہ بدنامی کی بات ہے، یہ غلط بات ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، سیرت میں یہ ہے، ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھو ایک کامیاب انسان بنو، ایک کام کے انسان بنو، بار بار کے کہنے سے ضرور اصلاح ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی جا بجا تعلیم دی۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ کو بچپن میں سکھایا کہ دیکھو تم بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو تمہارے سامنے ہے، اگر کئی لوگ ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں تو سامنے سے کھاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بار بار 10 سال انہوں نے خدمت کی، بار بار ان کو تعلیم دیتے رہے، لیکن غلطی کرنے پر یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، بار بار ان کو سوال کے دائرے میں لانے سے بچتے تھے۔ یہ بچوں کی نفسیات کی بات ہے۔ اور پھر بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود بھی کرتے تھے۔ ان کو نماز میں ہیں، حضرت حسن یا حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، سجدہ آپ نے طویل کر دیا کہ بچہ ایک بار چڑھا ہے تو اس کو بھی لگے کہ ہم نے سواری بنائی ہے، تو ایک کھیل پورا ہو گیا ہمارا۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کیا وحی آ رہی تھی یا کوئی اور بات ہو گئی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میرے بیٹے نے مجھے سواری کے طور پہ استعمال کیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی دل بھر جائے، اس لیے میں نے سجدہ طویل کر دیا۔ تو بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں شرکت کرنا اور ان کو ایموشنل، فزیکل اور سوشل طور پر ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو باتیں ضروری ہیں جس عمر میں، کوشش کرنا کہ بچوں کا ان میں ساتھ دیا جائے، ان کے ساتھ شرکت کی جائے۔ لیکن نماز کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، ضروری کاموں کے معاملے میں انسان اصول پسند ہو۔ تو فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو شروع سے تعلیم دینا کہ اچھے عمل تو تم کر ہی رہے ہو، دوسروں کو بھی بتاؤ۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
برائی سے روکو، یہ 4 باتیں ہوئیں۔ پھر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ یہ زندگی کا بہت بڑا اصول ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ تمہیں تکلیفیں پیش آ سکتی ہیں، ناز و نعمت میں پلے ہو، چاروں طرف سے پیار محبت ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ باہر کی دنیا بھی ایسی ہی ہے، تمہیں ہر جگہ اپنے مزاج کے خلاف باتیں فیس کرنی پڑیں گی۔ اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنی زبان اور ہاتھ پر کنٹرول رکھنا۔ اور پھر 4 اخلاقی تعلیم دی، عقیدے کی تعلیم دی کہ شرک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مصیبت پر صبر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 اخلاقی تعلیم جس میں تواضع ہے، جس کے اندر جھکاؤ ہے، جس کے اندر انا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ دیکھو لوگوں سے بے رخی مت برتنا، لوگوں سے رخ مت پھیر لینا بغیر کسی وجہ کے۔ اگر تم جلدی میں ہو، کسی کام میں ہو تو اور بات ہے، لیکن کسی کو اگنور کرنا اور اسے نظر انداز کر دینا، اسے حقیر سمجھنا اور اسے کوئی اہمیت نہ دینا، لا تصعر خدک للناس، لوگوں سے بے رخی مت برتنا۔ اور یہ فرمائیں کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، جب تم زمین پر چلنا تو اکڑ کر اترا کر مت چلنا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، بغیر کسی وجہ کے بہت تیز یا بہت آہستہ چلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ درمیانہ میانہ روی اختیار کرنا۔ اور پھر آخری بات فرمائی کہ دیکھو تم اپنی بول چال میں بھی میانہ روی رکھنا، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز پست رکھنا، بے وجہ چیخ چلا کر باتیں مت کرنا کہ جو چلا کر بولے ہے وہ محفل پہ چھا جائے ہے، کہ غلط سے غلط بات کو بھی زور سے بول کر۔ افسوس کہ اب ہم اپنی اسمبلیوں اور پارلیمنٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی غلط بات کو بھی چیخ چلا کر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لاجک جب تک نہ ہو بات میں وزن نہیں ہوتا۔ تو بچوں کے ساتھ بھی لاجک کی بنیاد پر ان کو ایک ریزننگ دینی چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ ان کی عادت بنانی چاہیے کہ آواز پست رکھو۔ اور قرآن نے جو مثال دی کہ دیکھو سب سے اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، لیکن سب سے مکروہ آواز اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہی سمجھی جاتی۔ تو گویا یہ تعلیم دی گئی کہ چلنے پھرنے میں، بول چال میں اعتدال ہو۔ تو حضرت لقمان کی جو 9 نصیحتیں ہیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے بار بار سمجھایا اور پھر اپنے کو پیش کر کے دکھایا، اپنے کو ایک آئیڈیل اور رہنما کی حیثیت سے پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے میرے رب، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما لیجئے۔ سورہ فرقان کی وہ دعا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہمارے بچوں کو، بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمارے گھر کے اندر تقوی اتنا عام ہو جائے کہ جس گھر کا میں سرپرست ہوں وہاں اہل تقوی اور اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کا لحاظ رکھنے والے لوگ بستے ہوں۔ اور کہیں فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب مجھے شکر کی توفیق دے، مجھے اور میرے والدین کو آپ نے جتنے بھی احسانات ان کے ساتھ کیے ہیں، جتنی نعمتیں دی ہیں، ان پر شکر کی توفیق دیجئے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے بچوں کی بھی اصلاح فرما دیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ جو محبت کے تقاضے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، حضور کو دیکھا کہ آپ بوسہ لے رہے ہیں، بچوں کو چوم رہے ہیں، انہوں نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن میں پسند نہیں کرتا ہوں بچوں کو بوسہ لینے کو، ان کی کس کرنے کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراض ہو کر فرمایا کہ اواملک ان نزع اللہ الرحمۃ من قلبک، کہ کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ اللہ نے رحم تمہارے دل سے کھینچ کر نکال دیا، میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ یہ تو فطری بات ہے کہ انسان بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، لیکن پیار محبت میں ایک حد ہونی چاہیے، اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ تمہارے یہ حدود ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں۔ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو ضائع مت کرو۔ وحرم اشیاء فلا تقربوها، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے قریب نہ جاؤ، یا فلا تنتہکوها، اس حد کو نہ پھلانگو، اور اللہ رب العزت نے جو حد متعین کی ہے اس کا لحاظ کرو۔ اور فرمایا پھر
کہ سکت عن اشیاء فلا تبحثوا عنہا، اللہ نے بعض چیزوں سے سکوت اختیار کیا، بعض چیزوں کو بیان نہیں فرمایا ہے۔ من غیر نسیان رحمتا بکم من غیر نسیان، اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ رحم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں سے شریعت خاموش ہے اور اس بارے میں اصولی طور پہ کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی ہے جس سے معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، وہ ہمارے لیے جائز ہے، تو پھر زبردستی اس کو حرام اور مکروہ قرار دینے کی کوشش بھی مت کرو۔ اور ساتھ میں اسی میں ایک جملہ فرمایا کہ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں، ہر چیز کی ایک سرحد ہے، ایک لائن آف کنٹرول ہے، اس پہ تمہیں رکنا اور اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اس پر تم اپنے آپ کو باقی رکھو۔ تو شفقت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ اور اچھے انداز سے گفتگو کے ساتھ بچوں کو اس بات کا احساس دلانا ضروری ہے کہ تمہارے لیے زندگی میں کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے، شوق پورا کرنے میں اور اپنی ہابیز اختیار کرنے میں، اپنے طور طریقے میں، اپنے بول چال میں، اپنے دوست بنانے میں اور موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال میں، جتنی بھی چیزیں زندگی سے متعلق ہیں جس کے دونوں پہلو ہیں، نفع بھی پہنچانے والی ہیں، نقصان بھی پہنچانے والی ہیں، ان میں تم اپنے لیے ایک حد رکھو اور سیلف اپنا ریسپیکٹ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ خود اپنی تربیت کرو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ تم اب بڑے ہو گئے ہو، تمہاری ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ذمہ داریاں ایک ترتیب کے مطابق، انتظام کے مطابق، گھریلو ذمہ داریاں بچوں کو عمر کے اعتبار سے حوالے کی جائیں کہ آج تمہیں یہ کرنا ہے، کل تمہیں یہ کرنا ہے۔ گھر کی، باہر کی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں بچوں کو، بچیوں کو ان کی نفسیات کے اعتبار سے دینا ضروری ہے، چاہے گھر میں نوکر چاکر ہوں، خدمت گزار ہوں، سب ہوں، لیکن اس کے باوجود بچوں کو یہ محسوس ہو کہ مجھے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت بنانا ہے۔ اس سے ان کا مزاج بنتا ہے کہ وہ دشواریوں اور پریشانیوں کا بھی سامنا کر سکیں گے اور اپنے آپ کو ایک ذمہ دار مسلمان کی حیثیت سے تیار کر سکیں گے جو انسانیت کے لیے اور امت کے لیے اثاثہ بنیں گے۔ تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں کہ بچوں کو امانت سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ معصوم بچوں کے سامنے ایسے کام نہ کیے جائیں کہ ہماری غلط عادتیں ان تک منتقل ہوں، ان کے لیے اچھا ماحول فراہم کیا جائے، ان کو اچھی تعلیم دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ رحم دلی میں مبالغہ نہ ہو بلکہ ان کے لیے ایک حد متعین کی جائے اور گھر میں ایک اصول اور ضابطہ بنایا جائے، ہم بھی ان کے پابند رہیں گے، آپ بھی ان کے پابند رہیں، اور چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں سے تربیت دیتے ہوئے بڑی ذمہ داریاں دے کر پھر ان کے شادی بیاہ کے مرحلے سے گزارا جائے اور ان کو یہ سمجھایا جائے کہ تم جس گھر میں جا رہی ہو بیٹی، ایسا نہیں ہے کہ تم اس گھر کو بدلنے کے لیے جا رہی ہو بلکہ اس گھر کے ماحول میں اپنے کو فٹ کرنے کے لیے جا رہی ہو، اس لیے تمہاری کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس پورے مرحلے کو خوبصورتی سے طے کرنے کا نام ہے اسلامی تربیت، اسلامی اصول تربیت۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور ان پر عمل کرتے ہوئے آگے بھی اس بات کو بڑھائیں اور بچوں کو پوری ہمدردی اور رحم دلی کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ ایک ایسی تربیت دیں جو مثالی تربیت ہو اور جو قابل تقلید ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔